بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکہ سے 150 کلومیٹر دور ایک بستی تھی جس کا نام بنو سعد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ایک ہفتے بعد بنو سعد کی 10 عورتیں اپنی اپنی سواری لے کر مکہ کی طرف کسی دودھ پلانے والے بچے کی تلاش میں نکلی۔ اس زمانے میں عورتوں کے لیے روزی کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ وہ عورتیں مالدار گھرانوں کے بچوں کو اپنے گھر لا کر انہیں دودھ پلاتی اور پھر جب وہ بچہ تھوڑا بڑے ہو جاتے تو انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر آتی اور اس کے بدلے میں ان بچوں کے ماں باپ دودھ پلانے والی عورتوں کو بہت زیادہ پیسے اور تحفے دیتے تھے۔ اسی امید میں بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ کی طرف اپنی اپنی اونٹنیاں لے کر چلی۔ انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت زیادہ غریبی تھی۔ ان کے شوہر کو کوئی کام نہ ملتا، صرف بکری چرا کر انہی کے دودھ پر دن رات گزارا ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک اونٹنی تھی لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی کیونکہ بنو سعد قبیلے میں گھاس بھی بہت کم اگتی تھی، اسی لیے جانوروں کو بھی صحیح سے چارہ نہیں مل پاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنی اسی کمزور اونٹنی کو لے کر مکہ کی طرف ان 10 عورتوں کے ساتھ چل پڑی تاکہ انہیں بھی کوئی دودھ پیتا بچہ مل جائے جس کی وجہ سے اس کے گھر میں بھی 4 پیسے آنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کا ایک دودھ پیتا بچہ اور ان کے شوہر تھے۔ ان عورتوں کی اونٹنیاں طاقتور تھی، اسی لیے وہ بار بار حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سے آگے نکل جاتی اور پھر دور جا کر ان عورتوں کو ایک جگہ پر رکنا پڑتا تاکہ حلیمہ سعدیہ کی کمزور اونٹنی بھی دھیرے دھیرے ان کے پاس پہنچ جائے اور ساری عورتیں ایک ساتھ مکہ پہنچے۔ ان عورتوں کو بار بار حلیمہ سعدیہ کے لیے رکنا پڑتا تھا، اسی لیے آخر ان عورتوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا، اے حلیمہ، تمہاری وجہ سے ہمیں بار بار رکنا پڑتا ہے، دھوپ بھی بہت تیز ہے، اسی لیے اگر تم اجازت دو تو ہم نکل جائیں اور تم دھیرے دھیرے اپنی اسی اونٹنی سے آتی رہنا۔ حلیمہ سعدیہ بیچاری اس وقت کیا جواب دیتی؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ میری وجہ سے پریشانی مت اٹھاؤ، جاؤ تم سب نکل جاؤ، میں اپنے شوہر کے ساتھ دھیرے دھیرے پیچھے آ رہی ہوں۔ 2 دن کے سفر کے بعد 9 عورتیں پہلے ہی مکہ پہنچ گئی اور مکہ میں جتنے بھی مالدار گھرانے تھے ان کے گھروں میں دودھ پلانے والے بچے کو لے لیا۔ روایتوں میں ہے کہ 9 عورتیں سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، لیکن جب اسے معلوم ہوتا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے اور یہ بچہ یتیم ہے تو اسے لینے سے انکار کر دیتی اور کہنے لگتی، ارے ہم اتنی دور سفر کر کے اسی لیے آئے ہیں تاکہ بچے کے ماں باپ سے ہمیں کچھ پیسے اور خرچہ مل جائے، یہ بچہ تو یتیم ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اسی لیے ساری عورتیں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا اور مکہ کے مالدار بچوں کو لے کر چلی گئی۔ جب سبھی عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا تو یہ بات حضرت آمینہ کے دل کو لگی اور وہ اکیلی گھر میں بیٹھی اپنے اس چھوٹے بچے کو دیکھ کر رونے لگی اور دل ہی دل سوچنے لگے کہ کاش آج میرے معصوم بچے کے باپ زندہ ہوتے تو میرے بچے کو بھی کوئی عورت اپنے گھر لے جاتی، کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو
میرے بچے کو گود میں لے کر بازاروں میں گھماتے اور اسے اچھے اچھے کھلونے دلاتے۔ حضرت آمینہ کے آنسو دیکھ کر شاید اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت آمینہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اے آمینہ، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس بچے کے باپ اسے کھلونا لے کر نہیں دے پائے تو کیا ہوا؟ اس بچے کی تو ایسی شان ہوگی کہ میں آسمان کے چاند کو اس بچے کے لیے کھلونا بنا دوں اور وہ انگلیوں کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اے آمینہ، اس بچے کے باپ اسے کیا بازاروں کی سیر کرواتے؟ آنے والے وقت میں دیکھنا، میں اس بچے کو آسمانوں پر بلا کر جنت کی سیر کرواؤں گا۔ حضرت آمینہ خاموش پریشان بیٹھی تھی اور شاید یہی سب باتیں سوچ رہی تھی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اسی وقت مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ اب مکہ میں کوئی بھی مالدار گھرانے کا بچہ نہیں بچا ہے۔ انہی سبھی عورتوں نے ہر ایسے بچے کو لے لیا ہے جن کا ماں باپ مالدار ہو۔ حلیمہ سعدیہ تلاش کرتے ہوئے حضرت آمینہ کے گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں دودھ پلانے والی ہوں، دیہات سے آئی ہوں، بچہ چاہیے۔ حضرت آمینہ نے سوچا کہ یہ عورت بھی ابھی میرے بچے کو دیکھ کر منع کر دے گی کہ میں اس یتیم کو گود نہیں لیتی، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے حلیمہ سعدیہ کو گھر کے اندر بلا لیا۔ حلیمہ سعدیہ کو بھی جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بچہ یتیم ہے اور اس کے باپ نہیں ہے تو لینے سے انکار کر دیا اور واپس چلی گئی۔ انہیں کوئی بھی بچہ نہیں ملا اور وہ اپنے شوہر کے پاس ایک خیمے میں پہنچی۔ شوہر نے پوچھا کہ اے حلیمہ، کیا ہوا؟ کوئی بچہ نہیں ملا؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا، نہیں، ہم دیر سے پہنچے، اسی لیے مکہ کے سارے بچے ان عورتوں نے لے لیے اور میری قسمت میں شاید کوئی بھی بچہ نہیں ہے، لیکن ہاں ایک گھر میں گئی تھی، وہاں ایک یتیم بچہ تھا، اس کا باپ مر چکا ہے، تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ جب باپ ہی نہیں تو پھر ہمیں پیسے اور تحفے کون دے گا؟ اسی لیے میں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت حلیمہ کی گود میں جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ وہ 2 دن سے بھوکا تھا اور حضرت حلیمہ کے سینے میں بالکل بھی دودھ نہیں تھا کیونکہ حضرت حلیمہ نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، اسی لیے بھوک کی وجہ سے ان کے سینے میں بھی دودھ آنا بند ہو گیا تھا۔ اچانک خاموشی توڑتے ہوئے ان کے شوہر نے اپنی بیوی حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ، ویسے بھی ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا ہے اور ہم اتنی دور کا سفر کر کے مکہ آئے ہیں، کل صبح ہمیں واپس جانا ہے، اسی لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم جاؤ اور اسی یتیم بچے کو لے آؤ۔ چلو، ہمیں کچھ پیسے نہیں ملیں گے تو کیا ہوا، کم سے کم اللہ کی طرف سے کچھ ثواب بھی مل جائیں گے۔ ہمیں ایک یتیم بچے کو پالا خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا، بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر اس بچے کو لے آتی ہوں۔ اور پھر حضرت حلیمہ بیوی آمینہ کے گھر پہنچی۔ یہ دیکھ کر حضرت آمینہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہ چلو میرے بچے کو کسی عورت نے قبول تو کیا۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ ذرا مجھے وہ بچہ تو دکھاؤ۔ حضرت آمینہ نے زمین پر لیٹے ایک بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی وہ کپڑا ہٹا کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، اس کا دل تھک سے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت حلیمہ کی انگلی پکڑ لی۔ ایسا خوبصورت بچہ اور کی اتنی پیاری سی مسکان، حضرت حلیمہ خود پر قابو نہ کر سکی اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ بچے کو سینے سے لگاتے
ہی حضرت حلیمہ کو ایسے ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ جو انہیں ساری زندگی بھی نہیں مل سکی۔ پھر حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں اس بچے کو ضرور لوں گی۔ حضرت آمینہ نے خوش ہو کر عبد المطلب کو بلوایا اور کہا کہ ایک عورت بچے کو لینے آئی ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب بھی بہت خوش ہوئے، جلدی سے گھر پہنچے۔ حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بنو سعد۔ پھر پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا نام حلیمہ سعدی۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے خوش ہو کر کہا واہ بھائی واہ، نیکی اور سادگی ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ انہوں نے حضرت حلیمہ کی تعریف کی اور پھر فرمایا کہ تم میرے بچے کو لے جا سکتی ہو۔ حضرت حلیمہ جب بچے کو لے کر آگے بڑھنے لگی تو رک کر حضرت آمینہ سے کہا کہ اے آمینہ، میں دیہات کی رہنے والی ہوں، میں نے آج تک اس جیسا خوبصورت بچہ دیہاتوں میں بھی نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ نے کہا کہ اے حلیمہ، تم دیہات کے رہنے والی ہو اور میں شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے آج تک اس جیسا بچہ شہروں میں بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اے حلیمہ، تم نے دیہات میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اے آمینہ، تم نے شہروں میں بھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور میں نے ملکوں میں بھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر اس وقت حضرت جبریل موجود ہوتے تو شاید وہ یہی کہتے کہ اے حلیمہ، تم نے دیہاتوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، ہے آمینہ، تم نے شہروں میں بھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اے عبد المطلب، تم نے ملکوں میں بھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور میں نے ساری دنیا کے چکر لگاتا ہوں، میں نے ساری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اور اگر اس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھتا تو شاید اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس بچے کا پروردگار، میں ساری دنیا کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، میں اس بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ساری مخلوق میں اس بچے جیسا خوبصورت کسی کو پیدا نہیں کیا۔